تو جو اس مہینے کے اندر رب کی رحمتیں، برکتیں، انوار و تجلیات لوٹنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، یعنی پورا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، تو پھر رب العالمین ان کے ہاں اپنی مدد شامل حال فرما دیتا ہے۔ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو دیکھو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کے حکم سے صاحب ایمان کو کیسی خوشخبری دی، کیسی بشارت دی۔ فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے مہینے کے اندر قیام کرے گا، چاہے اس کا قیام رات کو سحری کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنے کی صورت کے اندر ہو، یا دن کو نوافل ادا کرنے کی صورت کے اندر ہو، یا دن کو باقی نمازیں ادا کرنے کی صورت کے اندر ہو، یا رات کو محنت مزدوری کر کے واپس آ کر نماز عشاء جماعت سے ادا کرنے کی صورت کے اندر ہو، اور بعد میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی صورت کے اندر ہو، تو فرمایا کہ جب وہ ان صورتوں کے اندر ماہ رمضان کے مہینے کے اندر قیام کرے گا، تو رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے اس کے اس اعمال کی وجہ سے اس کے پہلے والے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ہمیشہ ہر ایک چیز کے دو ہی اصول ہوتے ہیں، یا جیسے ہم عام مثالوں کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ ایک تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تو ایک رخ تو یہ ہمارے سامنے آیا کہ جس نے ماہ رمضان کے مہینے کے اندر قیام کیا، کیا اس کا قیام نماز ظہر ادا کرنے کی صورت کے اندر ہو، یا نماز عصر، نماز مغرب یا عشاء یا فجر کی نماز ادا کرنے کی صورت کے اندر اس نے قیام کیا، یا نماز تراویح ادا کرنے کی صورت کے اندر اس نے قیام کیا، تو رب العالمین کو اس کا یہ قیام کرنا ایسا پسند آیا کہ رب العالمین نے یہ انعام اپنے بندے کو عطا فرمایا کہ اس کے پہلے والے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اب اس کی دوسری صورت دیکھیں کہ جس نے اتنے بڑے برکت والے مہینے کے اندر نماز فجر کی نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے قیام چھوڑ دیا، نماز ظہر کو بھی قضا کر کے قیام کو چھوڑ دیا، نماز عصر کو بھی، مغرب اور عشاء کو بھی، اور نماز تراویح جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی متواترہ سنت مبارکہ ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی، اس صورت کو بھی چھوڑ کر اس نے قیام کو چھوڑ دیا، تو اب اندازہ کرو کہ انسان نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ اگر رب العالمین باقی معاملات سے درگزر فرما کر میدان قیامت کے اندر ہم سے انہی نمازوں کے قیام کے بارے میں کہ ماہ رمضان کے اندر تم نے اے میرے بندے قیام کیوں نہیں کیا تھا، اگر پوچھ لے تو پھر رب کی بارگاہ کے اندر ہم کیا جواب دیں گے؟ لیکن آج تو معاملہ اتنا آگے گزر گیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ پانی سر سے گزر گیا ہے، تو یہی انتہا ہو گئی کہ ہم ایک غلطی کرتی ہیں اور دوسرا غلطی کے اوپر ڈٹ کر دوسروں کو تکبر کے طور پہ پھر سناتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ نمازیں ادا کرتے ہو تو بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نمازیں ادا کرنے کی، بلکہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ایک ایسا فرض کہ جو جبریل امین کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اور بلا کر کعبہ قوسین او ادنا کے فاصلے دور کر کے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ کے اندر بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اور
ہم فخریہ کہتی ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ تو میدان حشر کے اندر پتہ چلے گا کہ اے انسان کہ تجھے نماز ادا کرنے کی دنیا کے اندر ضرورت تھی یا نہیں تھی. تو ایک اور مقام پہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ. رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جو ہی یکم رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو رب العالمین اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو اب دیکھو کہ اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ جب سردیوں کا موسم ہو، دسمبر یا جنوری کا مہینہ ہو اور ٹھنڈی ہوا تیز چل رہی ہو، تو اس وقت ہم اپنے کمرے کا دروازہ کھولیں تو کتنی اس سے تیز ٹھنڈی ہوا کمرے کے اندر داخل ہوتی. تو ایسے ہی رب العالمین ماہ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو رب العالمین ایسے ہی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جو رب کی رحمت ان دروازوں پہ دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کے اوپر برستی ہے. لیکن ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا، ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی کہ رب کی رحمت برس رہی ہے؟ تو اس کا اندازہ اب جیسے بارشوں کا موسم ہے تو دو جگہ پہ جا کر دیکھنا کہ بارش کے ثمرات، بارش کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے. ایک جب بارش برس کر فوراً رک جائے تو پھولوں کے باغ کے اندر جا کر دیکھنا کہ پھول کیسے مہک رہے ہیں، کیسے ان کی خوشبو آ رہی ہے. اور دوسری جگہ جہاں ہم کیڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، جسے روڑی کہتے ہیں، وہاں جا کر دیکھنا کہ بارش کے بعد وہاں سے کیسی بدبو نکل رہی ہے. اللہ اکبر. تو آج ہمیں رب کی رحمت کے انوار و تجلیات نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمارا اندر جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہے. ہمارے اندر جھوٹ و غیبت کا بھی گناہ جمع کیا ہوا ہے، ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ و دھوکہ دہی کا بھی گناہ جمع ہے، ہمارے اندر نماز چھوڑنے کا گناہ بھی جمع ہے، نمازوں کو قضا کرنے کا بھی گناہ جمع ہے، ہمارے اندر ماہ رمضان کے روزے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے کا گناہ بھی جمع ہے. تو اس لیے ہمیں ماہ رمضان کے انوار و تجلیات، برکتیں، رحمتیں ہمیں نظر نہیں آتی. اگر محسوس کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا واقعی رب العالمین نے اپنے رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو آپ وقت ہے، رب نے مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، رب العالمین نے صحت و تندرستی دی ہے، عقل و شعور عطا فرمایا ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے صدق کے دل سے ہی رب کی بارگاہ کے اندر سچی توبۃ نصوحہ کر کے دیکھ لو کہ جب نماز جمعہ ادا کرو گے تو دیکھ لینا کہ ہمارے دلوں کو پھر سکون کتنا آتا ہے. لیکن یہ رب کی بارگاہ کے اندر توبہ پکی ہو، یہ نہ ہو کہ ابھی تو ہم توبہ کر لیں اور مکے سے باہر نکلے تو پھر نماز عصر ہماری پھر قضا ہو جائے. ایسی توبہ رب العالمین بندے کی قبول نہیں فرماتا. تو جب انسان صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو رب العالمین غفور الرحیم ذات ہے کہ اپنے بندے کو معافی پھر ایسی عطا فرماتا ہے کہ اس نے اس دن سے پہلے جتنے بڑے گناہ کیے ہوں رب العالمین سب کے سب معاف فرما دیتا ہے.